حضرت حافظ صاحب ایسے لوگوں کے بارے میں ہی حضرت شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ گل سعدی در چشم ادو خار است. سعدی ہے تو گلاب کا پھول مگر دشمن کی آنکھ میں کانٹا بن کر چبھتا. کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. رسول اللہ کے صحاب بزم رسالت کے پھول سب ایک سے بڑھ کر ایک. یہ حقیقت ہے. ہم سب صحابہ کا احترام کرتے اور سب صحابہ کی خوبصورتی اور رعنائی کو مانتے، مگر یہ اعلان کرتے رہیں گے کہ یہ سب علی کے سامنے مانتے. وہ آئے بزم میں اتنا تو برق نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. علی کے سامنے سب کے چراغ ماند پڑ جاتے تھے. تو باقی میرے عزیز جو بھی یہ علمی نقطہ نوٹ کریں، جو بھی حضرت علی کو مولا علی کہتا ہے وہ رسول اللہ کی حدیث کے عین مطابق عمل کرتا ہے. جو بھی حضرت علی کو مولا علی کہتا ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ طریقے پر، کیونکہ رسول اللہ کے صحاب، رسول اللہ کے جان صاحب جب حضرت علی کو ملتے تو مولا علی کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے. اس کے لیے آپ یہ حوالہ دیکھیں. یہ حوالہ خرمن ناسبیت کے لیے صحاب ثاقب ہے. یہ حوالہ ناسبیت کے لیے ڈرام ہے. سنیں یہ حوالہ کیسے رسول اللہ کے صحاب حضرت علی کو مولا علی کہہ رہے ہیں. یہ سلسلہ الاحادیث صحیحہ شیخ ناصر الدین البانی کی، اور اس کا ہے چوتھا حصہ صفحہ نمبر 340. اور یہی روایت ہے مسند احمد میں، بڑی پکی روایت ہے. ناسبیت کے کلیجے پر پتھر بن کے لگے گی. وہاں نمبر ہے 23,559. اور اس کی سندوں کو شیخ ناصر الدین البانی سے پہلے علامہ حیثمی بھی صحیح قرار دے چکے. مجمع الزوائد میں. حافظ صاحب آپ بھی سنیں اور پھر ناسبیوں کو بھی سنائیں. انصاری صحابہ کا ایک وفد حضرت مولا علی سے ملنے کے لیے آیا. اس میں میزبان رسالت حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے. جب وہ لوگ حضرت علی کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ بولے السلام علیکم یا مولانا. حضرت علی سے انہوں نے کہا مولا علی السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، اللہ آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے. فقال، ان کی یہ بات سن کر حضرت علی بولے کیف اکون مولاکم، میں آپ لوگوں کا مولا کیسے ہو سکتا ہوں؟ وانت قوما عرب، جبکہ تم سب لوگ عربی ہو، تم سب لوگ عرب کی قوم ہو، آپ تو خود عربی ہیں، میں مولا کیسے ہو سکتا ہوں؟ فقالو، وہ بولے سمینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خدیر خم، ہم نے خدیر خم کے دن رسول اللہ کو یہ خطبہ دیتے جس دن انہوں نے آپ کی شان بیان کی تھی، جس دن رسول اللہ نے علی کے گیت گائے تھے. اس دن آپ نے کہا تھا من کنت مولاہ فاز مولا، جس کا میں مولا ہوں. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کا میں جگری یار ہوں اس کا علی بھی جگری یار. ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی منافق مجھے جگری یار کہے اور علی سے دشمنی رکھے، علی سے جنگیں کرے، علی سے لڑائیاں کرے، علی کو گالیاں دے. ایسا نہیں ہو سکتا. میں اور علی آج نتھی ہو گئے ہیں، ایک ہو گئے، ہم میں فاصلے ختم ہو گئے. دوسری بات، یہ جو جنہوں نے اپنے ذمے یہ کولوں کی دلالی لے لی ہے، یہ کالے منہ والے اہل حدیث کہلاتے ہیں اور دوسروں پر شیعہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں. حافظ صاحب ان تک میری یہ بات پہنچا دیں، یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ ناسبی ہیں. اہل حدیث تو رسول اللہ کی اولاد کا دفاع کیا کرتے تھے. یہ رسول اللہ کی اولاد میں کیڑے نکالتے ہیں، یہ کیڑے نکالتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو ناسبی کہتے ہیں. اہل حدیث مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے، اہل حدیث اسماعیل سلفی تھے، اہل حدیث مولانا وحید الزمان حیدرآبادی تھے، اہل حدیث ابو القاسم بنارسی تھے جو زندگی بھر رسول اللہ کی اولاد کا دفاع کرتے رہے. اہل حدیث میر ابراہیم سیال کوٹی تھے جو 25 قسطوں میں حضرت علی کی شان میں مضمون لکھا کرتے تھے.
یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ اہل حدیث بزرگوں کی مسندوں پر قابض ہیں، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشیمن۔ خدا کے لیے میں آپ لوگوں سے توبہ کرتا ہوں، جو بزرگ ہمارے شہر میں بھی ہیں، ان تک بھی میں یہ بات پہنچاؤں گا کہ ان کو توبہ کے لیے کہو، کیونکہ علی سے بغض رکھنا، علی سے نفاق رکھنا، علی سے عداوت رکھنا منافقت کی علامت ہے۔ علی سے پیار کرنا، علی سے محبت کرنا ایمان کی علامت۔ علی سے پیار کر کے، علی سے محبت کر کے اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرو، لوگوں کو ثابت کرو کہ ہم ایماندار ہیں، ہمارے اندر ایمان کی پونجی ہے۔ علی سے نفرت سے باز آ جاؤ، یہ بڑی خطرناک پونجی ایمان کی ضائع کر بیٹھو گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب آپ کو